سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر اسپیکر رولنگ کیس میں نظر ثانی درخواستیں نمٹا دی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور صدر عارف الوی نے اپنی نظر ثانی درخواستیں کیس غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر واپس لے لی ہیں، جبکہ سابق اسپیکر اسد کیسر اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نظر ثانی درخواستیں خارج کر دی گئی ہیں۔ اس کی تفصیل جانتے ہیں، نمائندہ جیو نیوز مریم نواز نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی مریم بتائیے۔ جی، گزشتہ دورہ حکومت میں جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور جس پہ ڈپٹی اسپیکر رولنگ دی گئی تھی، جس کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا تھا، اور تحریک عدم اعتماد پر جو ہے وہ اپنا فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں دائر کی گئی تھی، جن میں بانی پی ٹی آئی اور صدر مملکت نے اپنی جو نظر ثانی درخواستیں وہ واپس لے لی ہیں، اور جو باقی دونوں نظر ثانی درخواستیں تھیں اسد کیسر اور قاسم سوری کی، ان کے خلاف سپریم کورٹ نے جو نظر ثانی دائر کی گئی تھی اس کو خارج کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے خارج کیا کہ ڈپٹی اسپیکر رولنگ کے فیصلے کے خلاف اب جو نظر ثانی یہ ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں بنتی۔ کیس کی سماعت میں جو اسد کیسر کے وکیل تھے اور قاسم سوری کے وکیل تھے نعیم بخاری، انہوں نے یہ کہا کہ ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ جو اسپیکرز ہیں ان کے جو اقدامات ہوتے ہیں ان کو آئین کے تحت تحفظ حاصل ہے اور عدالت ان پر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی، لیکن عدالت نے یہ کہتے ہوئے کہ آپ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے غیر آئینی اقدامات کے دفاع کی کوئی آئینی شک نہیں دکھا سکے، اس کیس کو خارج کیا۔ جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ جو ڈپٹی اسپیکر رولنگ سے متعلق کیس تھا اس میں کوئی کہیں پر یہ درج نہیں کہ کسی شخص کے خلاف عدالت نے کوئی فیصلہ دیا ہو، بلکہ وہ اقدام تھا جس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے یہ کہا کہ یہ بار بار تاثر دیا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت کر رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ پارلیمنٹ میں مداخلت نہیں کر رہی، صرف غیر آئینی اقدامات اگر ہوں تو ان کا نوٹس سپریم کورٹ لے سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے اس 5 رکنی لارجر بینچ نے نظر ثانی درخواستیں خارج کر دی۔ بہت شکریہ مریم تفصیل دینے کے لیے۔